بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے۔ عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں باپ کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو اس گھر کے لوگ زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ گنے کا رس پینے والا کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی اسے کھانے کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر بیچ کر ازواج مطہرات سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ گھر میں فانی کی سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کون ہمراہ لے جاتا ہے؟ یا یہ فرمایا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ سن کر انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کی، میں خدمت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گیا اور بیوی کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرو۔ اس نے کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، وہی لے آؤ، چراغ بند کر دو اور بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دو۔ چنانچہ وہ کھانا لے آئی اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر چراغ کو درست کرنے کی بہانے اٹھی اور اسے بجھا دیا۔ وہ مہمان کو یہی محسوس کرا رہے تھے کہ یہ دونوں میاں بیوی بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ صبح ہوئی تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کی اس کارکردگی پر اللہ تعالیٰ ہنسنے لگا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بحل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین، مودوئے بغیر کھانے سے بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کثرت مباشرت کی وجہ سے مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں۔ یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور معدے کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کریں، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچیں کھانے میں ضرور استعمال کریں۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ ناظرین، پانی میں سنگترے کا بیج ڈال کر پی لو۔ پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو بندہ روزانہ صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو لوگ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا عاموں سے خوشی پائے گا۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد میں اضافہ کرتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا معدے کو تقویت دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کی قوت باہ کو مضبوط کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شاد و شدہ افراد آخر کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت باہ کا خزانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لیں۔ دارچینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخش اور غم کو ہلکا کرنے والا ہے۔
2 चम्मच शहद को गर्म पानी में डालें और इससे चेहरा धो डालें। इससे आपकी जिल्द कीलमा हासों से पाक और नरम हो जाएगी। सीने के वलम से फेफड़े बंद हो जाते हैं, जिससे दम घुट जाता है। ऐसे में सबस चाय में अदरक मिलाकर पी लें। फ्रूट चाट खाने से नींद न आने की शिकायत दूर हो जाती है। नाजरीन, लेमू का इर्क चेहरे पर मसल देने से चेहरा साफ और गोरा हो जाता है। अगर नींद न आ रही हो तो एक सुरख टमाटर लो। टमाटर काट कर चीनी चढ़क कर खाने से बेख्वाबी दूर हो जाती है। अपनी सुबह का आगाज सदके से किया करें, चाहे वो रोटी का एक टुकड़ा हो या मुस्कुराता हुआ चेहरा ही क्यों न हो। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो नील को पानी में मिलाकर मुतासरा हिस्से पर लगाने से आराम आ जाता है और जलन की शिद्दत कम हो जाती है। अगर खाना खाने से कबल 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी डालकर खा ली जाए तो खाना जल्दी हजम होता है। किसी जगह पर भी जख्म हो जाए तो लाल मेहंदी भिगोकर लगाने से जख्म ठीक हो जाता है। रात के वक़्त नाक पर शहद लगाने से उम्र बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देके आप छुरी का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। 1 गिलास पानी में सौंफ के तेल के 4 कतरे मिलाकर सुबह निहार मुँह पियो। पेट की चर्बी और मोटापा दिनों में कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल कभी सफ़ेद न हो तो निहार मुँह पानी और चीनी मिलाकर पीने से बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। सिर्फ 2 चीज़ें खाएं, चेहरा 18 साल जैसा दिखाई देगा। बंद गोभी और दही की मलाई खाओ, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। जिस्म को पाक साफ रखें, गौसल और वज़ू एहतमाम से करें, गुस्सा और हसद से बचें, सबको रोज़ाना माफ़ करते रहें। झगड़े ख़त्म कर दें, जिनसे आप नाराज़ हो उनके लिए भी दुआ करें। अगर मुमकिन हो तो उनको मनाए। अगर माफ़ी मांगने पड़े तो ज़रूर मांग लें, क्योंकि इस दुनिया की शर्मिंदगी आखिरत की शर्मिंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अगर आप मक्खियों से तंग हैं तो घर में नीली लाइट लगा दें, आपको एक भी मक्खी घर में नज़र नहीं आएगी। अगर सर में शदीद दर्द रहता हो तो कभी पालक न खाएं, इससे आपके सर का दर्द और शदीद बढ़ जाता है। आपको हमेशा वही से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा जहां आप पूरी तरह मुखलिस होगे। अगर आपका रंग सानोला है तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्दी रंग गोरा और जिल्द नरम हो जाएगी। रात सोते वक्त दूध में रोआन बादाम डालकर पीने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे साफ हो जाते हैं और कभी फतरी नहीं बनती। पहाना आए तो फौरी रोटी का लुकमा खा लिया करो, क्योंकि फिर पहाना करने में जोर नहीं लगाना पड़ता। हर 10 दिन बाद अंडे की सफ़ेदी से फाव का मसाज करने से फाव खूबसूरत और गोरे हो जाते हैं। थोड़ी देर दोनों कानों में उंगली डालकर रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। ख्वाब में कसरत से एहतलाम हो जाता है तो इस प्योल दूध में डालकर पियो। नाजरीन, पेशाब के बाद कतरे आते हो तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पी लो। अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग साफ हो जाए और आपके चेहरे पर कभी दाने न हो तो रात को सोने से पहले अंडे के छिलके को पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पी लें। इससे आपकी रंग निखर जाएगी और दाने भी हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। नाजरीन, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आपकी एक साहिबजादी ज़ैनब के भेजे हुए एक शख्स ने आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि उनके लड़के नज़्ग़ा में मुब्तला है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम जाकर उन्हें बता दो कि अल्लाह ही का सब माल है, जो चाहे ले ले और जो चाहे दे दे, और इसकी बारगाह में हर चीज़ के लिए एक वक़्त मुकर्रर है। बस उनसे कहो कि सब्र करें और इस पर सब्र सवाब की नीयत से करें। साहिबजादगी ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम देकर कहला भेजा कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाए।
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دیا گیا اور اس کی سانس اکڑ رہی تھی جیسے پرانے مشق کا حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ ناظرین، چہرہ بوڑھا نظر آئے تو دودھ میں چوارے ڈال کر پی لو، چہرہ پھر سے جوان ہو جائے گا۔ سالن میں اگر مرچیں زیادہ ہو جائے تو تھوڑا دہی یا دودھ ڈال دے، مرچیں کم ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگھی کر کے سوئے، اس سے آپ کے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائے گی۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لیے کشمش کھاؤ۔ وٹامن سی سے بھرپور ہونے کی باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ اور دلفا رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد دارچینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کے برگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 1، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ نہار منہ 2 اخروٹ کا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی ایسی عورت کے قریب جاتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں، اور جو مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہر کام اس کے ساتھ کر لیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ صحبت نہیں کرتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی طرح وضو کرو، پھر اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ راوی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تم نماز کو دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یہ حکم اس شخص کے لیے مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ ناظرین، اگر بال کمزور ہو تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا کمزور فن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالے اور اسے ابال لے۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لے اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لے۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔